حضرت مولانا مفتی ارشاد احمد صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله مولانا العظیم۔ سٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، شیوخ، اساتذۃ الحدیث، طلباء اعظام اور میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، وقت کے اختصار کی وجہ سے انتہائی مختصر خطبہ پڑھا ہے۔ آج ہم سب ایک علمی درسگاہ میں، جامعہ عثمانیہ میں ایک علمی اجتماع میں شریک ہوئے، اور آج اس کتاب کی آخری حدیث کا درس شیخ الاولیاء حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمائیں گے۔ یہ بڑی عظیم مجلس ہے، اس کی برکات بے پایاں ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ ہے کہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کی جامع مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ اس وقت کے بڑے عالم اسود بن سری ایک بڑے مجمع کے سامنے بیٹھے ہیں اور وعظ و نصیحت فرما رہے ہیں۔ ان کے پیچھے ایک مجمع بیٹھا ہے جو علمی مذاکرہ کر رہا ہے، علم حدیث، علم فقہ، یہ مختلف علوم اس کا آپس میں مذاکرہ ہو رہا ہے، اساتذہ پڑھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد میں سوچنے بیٹھ گیا کہ اس وعظ و نصیحت کی مجلس میں بیٹھوں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا جملہ نصیحت کا مجھے مل جائے جس سے میری آخرت سنور جائے، یا یہ ہے کہ یہ علمی مجلس جو ان کے پیچھے لگی ہے میں ان میں جا کے بیٹھوں اور کوئی ایسا مسئلہ میں سنوں جو میرے علم میں پہلے نہ ہو اور وہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہ خیال میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا، لیکن میں کسی مجلس میں نہ بیٹھا، گھر چلا گیا۔ رات کو سویا، خواب میں ایک اللہ والے آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ علمی مجلس میں بیٹھتے تو حضرت جبریل امین کو بھی بیٹھا ہوا دیکھتے۔ اور عربی میں ایک عربی عالم نے ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے، الرسول المعلم واسالیبہ فی التعلیم۔ اس میں سب سے پہلے صفحے پر یہ حدیث ہے کہ حضور سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور ایک مجلس نصیحت اور وعظ اور ذکر کی تھی، دوسری علمی مجلس تھی۔ آپ نے دونوں کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا کلہم علی خیر، یہ سارے خیر پر ہیں، ولیکن بعثت معلما، لیکن اللہ نے مجھے معلم بنا دیا۔
اور اس کے بعد وہ علمی مجلس میں جا کے بیٹھے. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کے لیے کسی عالم کے آگے چکر لگاتا ہے، جیسے طلبہ کتاب اٹھا کے کبھی کسی استاد کے پاس کبھی کسی استاد کے پاس، آپ نے فرمایا جو علم حاصل کرنے کے لیے چکر لگاتا ہے اس کے ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے. اور فرمایا کہ اس کے ہر قدم پر جنت میں ایک شہر بسایا جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا، یہ حدیث ہے، کہ اگر کسی نے ایسے لوگوں کو دیکھنا ہو کہ جن کے بارے میں اللہ نے عرش پہ لکھا ہوا ہے کہ میں انہیں جنت میں بھیجوں گا، جہنم میں نہیں ڈالوں گا، فرمایا وہ علم حاصل کرنے والوں کو دیکھیں. اگر آپ دنیا میں جنتی لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فرمایا علم حاصل کرنے والوں کو دیکھیں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ پوری رات کی عبادت سے، ریاضت سے، ذکر و اذکار سے مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میں کسی سے علم دین کا ایک مسئلہ سیکھ لوں. فرمایا عابد کی ساری رات کی عبادت اور عالم کا سننا. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دین میں جتنے اعمال ہیں، عبادات ہیں اور نیکی کے کام ہیں، میرے نزدیک ان سب میں 3 عمل زیادہ افضل ہے. ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ ہمیں جہاد کے موقع پہ اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور دوسرا کسب حلال، فرمایا الکاسب حبیب اللہ، حلال کمانے والا اللہ کا محبوب ہے. اور فرمایا تیسرا علم دین حاصل کرنے والا. لیکن ان 3 اعمال میں سے بھی میرے نزدیک علم حاصل کرنا افضل ہے. امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت گزرے، بہت بڑی شخصیت. وہ 1 سال پیدل چل کے حج کرتے تھے. آج تو ایک ریاکاری بنی ہوئی ہے، لیکن ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے ایسے تھے، ایسے دور میں پیدل حج کیا اور کرتے تھے کہ سڑکیں نہیں تھیں، جنگل تھے، پہاڑ اور بیابان تھے، اور کسی کو بتاتے نہیں تھے. کوئی ویڈیو نہیں ہے، کوئی تصویر نہیں، کوئی اخبار میں خبر نہیں. نہ جانے کتنے حج پیدل فرمائے. اور فرمایا کہ 1 سال جو ہے وہ علم حدیث پڑھاتے تھے. 1 سال حج پیدل اور 1 سال علم حدیث. جب حدیث پڑھاتے تھے تو ان کے سامنے جو مجمع ہوتا تھا 40,000 کا مجمع ہوتا تھا. اور اس وقت یہ سپیکر نہیں ہوتے تھے، یہ مکبر الصوت، یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ زور لگا کے حدیث پڑھتے، جہاں تک آواز جاتی وہاں پھر ایک آدمی کھڑا ہوتا اور وہ حدیث زور سے پڑھتا. وہ اس کی آواز جہاں تک جاتی وہاں ایک آدمی کھڑا ہوتا. کتابوں میں لکھا ہے 1200 مکبر، 1200. ایک دفعہ ہندوستان میں تشریف لائے اور ہندوستان کے مسلمان امٹ پڑے
اور پورا میدان، پورے ہندوستان میں جو سب سے بڑا میدان دیکھا گیا تو اس میں درس حدیث ہوا، اور اس وقت کا بادشاہ مامون الرشید وہ اپنے محل کی چھت پہ کھڑا ہوا، اس کی بیگم بھی، شہزادی بھی۔ شہزادی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا امام عبداللہ ابن مبارک آئے ہوئے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں، اور یہ وہ مجمع ہے۔ شہزادی نے کہا پھر معلوم ہوتا ہے بادشاہ وہ ہے، تو نہیں ہے۔ وہ بادشاہ ہے جس کی ان کے دلوں پہ بادشاہ ہے، کہ ایک مٹی کے میدان میں کوئی شامیانہ نہیں ہے اور یہ درس حدیث سنا رہا اور اتنی مخلوق جمع ہے۔ فرمایا جب وہ مجمع اٹھا، حدیث کا درس ختم ہوا، تو اس وقت طریقہ اور دور تھا قلم سے حدیث لکھنے کا، جس میں سیاہی بری جاتی ہے۔ تو جو لوگ اپنی قلم اور دوات وہاں چھوڑ گئے انہیں اٹھایا گیا، شمار کیا گیا، وہ 70,000 تھے۔ اور وہ کتنے لوگ تھے جو اپنی قلم دواتیں ساتھ لے گئے؟ تو امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے تو میں پورا دن اپنی پوری طاقت اور استعداد علم کے حاصل کرنے پہ خرچ کروں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آپ کا آخری دن ہے؟ فرمایا میں زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھتا ہوں، اور اس انداز سے میں علم پہ محنت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تعلم العلم فإن طلبه للہ خشیہ، علم کو حاصل کرو اس لیے کہ علم سے خدا کا خوف حاصل ہوتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وطلبہ عبادہ، اس کا حاصل کرنا عبادت ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ جو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، جو رات کو نوافل پڑھ رہا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے۔ فرمایا یہ جو طالب علم سبق پڑھ رہا ہے یہ اس عابد سے بڑی عبادت کر رہا ہے۔ وَطَلْبُهُ عِبَادَةٌ وَمُذَاكَرَتُهُ تسبیح، اور یہ آپس میں جو سبق کا مذاکرہ کرتے ہیں یہ ذکر کر رہے ہیں، یہ تسبیح ہے۔ وَمُبَاحَثَتُهُ جہاد، اور یہ آپس میں جو مباحثہ کرتے ہیں یہ جہاد ہے، یہ جہاد بھی کر رہے ہیں۔ اور فرمایا وَفَضْلُهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُ صدقۃ، اور جو آدمی کسی ان پڑھ کو علم پڑھاتا ہے وہ صدقہ کر رہا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، جو عشر ادا کر رہا ہے وہ صدقہ کر رہا ہے۔ یہ جو علماء طلباء درسگاہ میں بیٹھے ہیں اور علم پڑھا رہے ہیں یہ تم سے بڑا صدقہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال بات مختصر ہے، وقت مختصر ہے، ذہن میں کچھ اور بھی اس موضوع پر باتیں تھیں، تو اسی پر میں اجازت چاہتا ہوں۔ کرامن کاتبین ہر طرف سے بیٹھے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔